بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے جتنے بھی موضوع پہ پہلے جو باتیں ہوئی ہیں، خاص کر کے یہ دلوں کی صفائی اور آپس میں مل جل کر رہنا، یہ وہ، اور آج کل کے دور میں یہی ہے کہ بے اتفاقیاں اور دلوں میں رنجش، سڑنا کڑنا جلنا ایک دوسرے کے ساتھ، یہ انسان کو ایک دوسرے سے یہ باتیں دور کر دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک ایسا دور آئے گا، لوگ اپنے خونی رشتوں کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے ساتھ رشتہ داریاں کریں گے اور تعلقات کام کریں گے، اور یہ وہی ہو رہا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا دور آئے گا کہ لوگ اپنے جان پہچان والوں کو سلام کریں گے، اور جن سے ان کا مطلب ہوگا ان سے سلام دعا کریں گے، باقی چپ کر کے چلے جائیں گے۔ تو بیمار کی بیمار پرسی، مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ کون سے؟ ایک، پہلا حقوق کہ اس کی تیمارداری کرنا، وہ بیمار ہو اس کو دیکھنے کے لیے جانا، ہم نہیں جاتے۔ پھر اس کا جنازہ پڑھنا اور اس کی دعوت قبول کرنا اور اس کے سلام کا جواب دینا اور اس کی چھین کا جواب دینا۔ تو ہمیں ان چیزوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اور صرف ہمارے دلوں میں نفرت اسی وجہ سے پڑ گئی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا، ہماری تنوری زبان میں کہتے ہیں کہ بدلہ موڑنا، بدلہ ہم لوگ بدلہ کرتے ہیں۔ اگر بدلے کو ہم چھوڑ دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم لوگوں کے آپس میں دلوں میں نفرت پیدا ہو۔ اگر چلو ایک انسان، وہ فرض کر ہم لوگ یہی کہتے رہتے ہیں کہ بھائی ہماری اولاد کے ساتھ وہ ان کے چاچا نے کیا ہماری فلانے کو اس کے ساتھ اس نے کیا، بھائی نہیں کیا تو نہیں کیا، چھوڑ دو اس کو، اس کا معاملہ ہے، پھر اس نے بھی تو اللہ کا جواب دینا ہے نا، اللہ کو تو ہر کوئی جواب دے گا۔ اب جیسے فرض کرو ایک عورت جس مرد کے گھر میں رہتی ہے، وہ اپنے بہن بھائیوں کو ترجیح دیتی ہے، وہ خامد کو بھی یہ ترغیب دیتی ہے کہ ان کے بہن بھائیوں کی طرف متوجہ ہو، اپنوں سے اس کو کاٹتی ہے، اور وہ اس بات کو نہیں سوچتی کہ جو میرے سے پیدا ہو کل جو ان کے گھر میں آئے گی وہ بھی یہی کام کرے گی۔ جب وہ یہ کام کرتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے، ٹینشن لیتی ہے، بولتی یہ کیا کر رہی ہے، اپنے اوپر غور نہیں کرتی میں نے کیا بھائی، انما تجزون ما کنتم تعملون، جو تم نے کیا وہ تمہارے ساتھ بھی تو ہوگا نا۔ ہاں، بات یہ کرنے کا یہ مقصد ہے، اگر انسان اس بات پہ غور کرے کہ بھائی جیسے مجھے اپنے بہن بھائی اچھے لگتے ہیں تو میرے خامد کو بھی اپنے بہن بھائی اسی طرح اچھے لگتے ہیں، اور وہ ان کو کاٹنا چاہتی ہے اور اپنوں کے ساتھ جوڑنا چاہتی ہے، یہ بالکل ہی غلط ہے۔ اور پھر اس کا بدلہ کیا ہوتا ہے، اس کو اپنی اولاد سے مل رہا ہوتا ہے، پھر وہ سردی کرتی رہتی ہے، پھر وہ بھی یہ کام شروع کر دیتی ہے، جو ان کے گھر میں آتی ہے نئی نویلی دلہن جن کو 50 سے وہ لاتی ہے، پھر وہ سارے ادھار موڑتی ہے۔ پھر تقدیر کے بارے میں اس طرح اگر غور کریں تو سمجھ میں آتا ہے، جہاں اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں یہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، یہ سچ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر فرض کر ایک آدمی کہتا ہے بھائی فلاں جگہ میرے لڑکے کی منگنی ہو گئی، شادی ہو گئی، وہ شادی تو ہو گئی، منگنی بھی ہو گئی، لیکن آگے جا کے کیا ہوگا؟ میری نئی شادی ہوئی تو میری بیوی کی سہیلی نے پوچھا کہ بھائی آپ کا میاں کیسا ہے؟ اس نے بولا بہت اچھا ہے۔ اس نے بولا شروع میں تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، اب بعد میں پتہ چلے گا۔ تو وہ واقعی اسی طرح ہوتا ہے کہ شروع میں تو سارے لوگ اچھے ہوتے ہیں، یہ فلانا بہت اچھا ہے، وہ جی وہاں کا رشتہ بہت اچھا مل گیا جی، سارا 5-6 مہینے کے بعد وہ کام شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس طرح نہیں ہے۔ وہ کیا وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کا ظاہر اور باطن ایک نہیں ہے۔ اگر ظاہر اور باطن ایک ہو تو یہ اختلاف کبھی بھی نہ پڑے کہ ہمارے دل میں اور تھا، منہ سے ہم اور باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے اختلاف پڑ جاتے ہیں۔ اگر ہمارا دل صاف ہو، ہم سچی محبت کریں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ پیار محبت کی زبان کو جانور بھی سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ ہے ہی نہیں، ظاہر باطن ایک نہ ہونے کی وجہ سے یہ اختلاف پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہم سوچیں فرض کریں کہ آدمی سوچے بھائی یہ میرا بھائی، تو دوسرے کا بھی یہ بھائی ہے نا، جتنا تمہیں درد ہو رہا ہے اس کو بھی درد ہو رہا ہے۔ فرض کرو ایک اپنی عورت جاتی ہے اپنے بھائی کے گھر جاتی ہے، اس کی بھابھی اس کو ویلکم نہیں کرتی ہے، اس کو کتنا دکھ ہوتا ہے، تو وہ اپنے اوپر نہیں سوچتی ہے کہ بھائی میں کہاں پوچھتی ہوں، میں کیا کرتی ہوں۔ ہمارے رشتے دار ہیں، وہاں پہ ہم گئے اور وہاں پہ نہیں، پہلے ہم اپنے بھائیوں کے گھر گئے، وہاں سے واپس آئے تو رشتے داروں کے گھر میں تو اس کی بہن جو ہے اس سے کوئی چیزیں اٹھا رہی ہے، جمع کر رہی ہے لے کے جانے کے لیے۔ تو میں نے اپنی بہن کو بولا دیکھو ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ اتنا دعویٰ نہیں رکھ سکتے، اور یہ کیسے کر رہی ہے، خوش ہو رہی ہے بھائی میرا بھائی ہے، تو بھائی ہمیں بھی اپنے اس میں کرنے دو۔ تو بات کرنے کا میرا مقصد ہے ہر انسان اپنے کیے کی سزا بھگتے گا، یہ پکی بات ہے، اور مل رہی ہے، سامنے مل رہی ہے، آپ سے غور کرو کوئی جیس بات۔ یہاں تک تقدیر کا معاملہ ہے، تقدیر کا معاملہ اس طرح، اس پہ بات کو میں ختم کرتا ہوں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کی بیوی تھی اور اس کی ایک بیٹی تھی، بہت خوبصورت تھی۔ اس نے وزیروں سے کہا ہے کہ بیوی نے بولا اس کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈو، وزیروں سے کہا کہ اس کے لیے کوئی نیک اچھا آدمی رشتہ ڈھونڈو۔ انہوں نے آپس میں میٹنگ کی اور انہوں نے غور کیا، انہوں نے کہا یار ایسا کرتے ہیں ایک مسجد میں چلتے ہیں، مسجد میں جو آدمی سب سے پہلے آئے وہ آدمی ایماندار ہوگا، تو اس کو ہم اس کے لیے منتخب کریں گے۔ وہ ایک گاؤں میں ایک چور تھا، اس کو رات کو خیال آیا کہ بھائی مسجد میں جاؤں چوری کرنے کے لیے، کسی نے اگر کوئی نئی چیز رکھی ہو تو اس کو میں اٹھا لوں۔
تو وہ جب مسجد کے اندر گیا باہر اس کو پتہ چلا کہ چند آدمی باہر کھڑے ہوئے ہیں، تو اس نے نماز نیت لی، وہ آ کے بیٹھ گئے. جب اس نے سلام پھیرا تو سلام دعا ہوئی ہے، تو ان وزیروں نے ان سے کہا کہ بھائی ہم تو اس وجہ سے آئے ہیں کہ بھائی آپ کو دیکھنے کی ماشاءاللہ آپ رات کو تہجد پڑھنا ہے. بولے جی کیا کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. تو بولے وہ یہ ماجرا سنایا کہ بادشاہ کی بیٹی ہے تو وہ رشتہ دینا چاہتا ہے. تو اس نے بولا میں تو غریب آدمی، بولا غربت کا مسئلہ نہیں ہے، وہ سب کچھ خود ہی دے گا، آپ خالی ہاں کرو. بولا ٹھیک ہے. اس کو صبح لے کے دربار میں پیش کیا تو بادشاہ سلامت نے پوچھا اس کے اندر کیا خوبی ہے. بولا بادشاہ سلام یہ تہجد پڑھنے سب سے پہلے مسجد میں رات کو 2-2:30 بجے گیا. بولا ٹھیک ہے، اس کو رشتہ دے دیا. اب دیکھو اگر بادشاہ کو کہتے کہ یہ چور ہے تو وہ کہتا، ان کو لاک بند کر دیتا کہ یہ چور کو کبھی نہیں دیتا. یعنی یہ تقدیر کہ یہ معاملہ تقدیر ہو گئی. اب پتہ نہیں اس ساس کو سزا دینے کے لیے ہوئی ہے یا اس کو سکھ دینے کے لیے ہوئی ہے. یہ ہوتا ہے کوئی آپ کے سامنے سارے معاشرے میں جو معاملات ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے سارے، کوئی اس بات پہ غور نہیں کرتا. جس کا مجھے بڑا افسوس ہے کہ بھائی رشتوں کے بارے میں اگر میں اس طرح کر رہی ہوں تو ان کا بھی یہی رشتہ ہے، ان کو بھی دکھ ہوگا. اگر فرض کرے ایک آدمی اپنے بھائی کے گھر جا رہا ہے، اس کی بیوی اس کو نہیں پوچھتی، اس کو کتنا دکھ ہوگا یار میں اپنے بھائی کے گھر گیا تھا مجھے نہیں پوچھا. اور مجھے کچھ جب اس کا اپنا بھائی جاتا ہے تو اس کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. تو اللہ ہمیں ہدایت دے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.